پہنچے ہوئے ہیں کہ اس چیز کو مدعا بنا کر اور 2024 کا الیکشن جیتا جائے۔ گفتگو تو سیاسی ہے لیکن بہت کام کی ہے، خاص طور سے اس لیے میں نے اس موضوع کو آج اپنے بحث کے اندر لایا ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یونیفارم سول کوڈ ہے کیا، اور سرکار اس چیز کو لاگو کرنا کیوں چاہتی ہے، اس سے اس کو کیا فائدہ ہے۔ ہم اپنے گھر میں کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، جو زندگی ہے ہم اس کو اپنے حساب سے گزار رہے ہیں، لیکن سرکار کو آخر اس چیز سے کیا فائدہ ہے، اس کو کیا لابھ ہے، کیوں آخر وہ یونیفارم سول کوڈ لاگو کرنا چاہتی ہے۔ اور اس یونیفارم سول کوڈ یعنی کہ موٹا موٹی الفاظ میں یہ سمجھیے کہ پورا ایک قانون اور ایک دستور ہوگا پورے ہندوستانیوں کے لیے۔ جو قانون ہندوؤں کا ہوگا وہی قانون مسلمانوں کا ہوگا، چاہے وراثت کا قانون ہو، نکاح کا قانون ہو، یا طلاق کا قانون ہو، یا کورٹ اور عدالت کے اندر کسی طرح کا بھی جو کوئی فیصلہ ہے اس کا قانون ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک دستور اور ایک قانون دے کر بھیجا ہے، جس کی تکمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کروائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو قابل قبول دین ہے، جو قابل قبول مذہب ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اتارا ہے، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے آپ کے اوپر آپ کا دین کامل اور مکمل کر دیا اور اسلام کے ذریعے سے میں راضی ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیا ہوا قانون ہے وہ ایک الگ قانون ہے، وہ ہمارا پرسنل قانون ہے، پرسنل، جیسے کہتے ہیں یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، اس میں آپ کا اندازی مت کرو۔ تو اسی طرح ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کا ایک قانون ہے جو ہمارے بزرگوں نے طے کیا ہے، اور جو اسلامی شریعت کے حساب سے جو قرآن کا قانون ہے، جو حدیث کا قانون ہے، آپ علیہ السلام نے جس قانون کو یہاں پر نازل فرمایا اور صحابہ کرام کے ذریعے سے سینہ بسینہ وہ قانون ہم تک پہنچا ہے، وہ قانون قرآن کریم کے اندر ہے، اور یہ سرکار اس قانون کے خلاف ایک قانون لانا چاہتی ہے، جس کے لیے آج مسلمان بہت پریشان ہیں۔ اور بدقسمتی سے اگر وہ قانون نافذ ہو گیا تو پھر سمجھ لیجیے کہ ابھی جس طرح سے 3 طلاق کا مسئلہ ہے، 3 طلاق انہوں نے نافذ کروا لیا۔ آپ دیکھ لیجیے آج آپ کے ساتھ کتنی بڑی پریشانی آ جائے لیکن آپ اس کو طلاق نہیں دے سکتے۔ آپ گھٹ گھٹ کر زندگی گزاریں گے، آپ گھٹ گھٹ کر اپنی پوری زندگی کو گزارنے پر آپ کو مجبور ہونا پڑے گا، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ورنہ اگر آپ نے غلطی سے اس کو طلاق دے دیا تو پھر کورٹ اس کے ساتھ ہے، پھر وہ پولیس اور کورٹ اور سارا اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اسی طرح سے یونیفارم سول کوڈ جو ہے، جس کو آج سرکار لاگو کرانا چاہتی ہے، جس کے لیے امارت شریعہ نے کمر بستہ ہو کر اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کی بہت پرزور مخالفت کی ہے، اور ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اور خاص طور سے جمعیت علماء ہند نے اور جو امارت شریعہ پٹنہ ہے وہاں سے باضابطہ اس کے لیے پریس ریلیز ہوئی ہے، ان لوگوں نے کانفرنس کیا ہے اور حکومت کو اس بات کی چیتاونی دی ہے کہ کسی بھی طرح سے ہم یونیفارم سول کوڈ کو لاگو نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن معاملہ چونکہ یہ احتجاج اور دھرنے کا نہیں ہے، بلکہ آج تو کسی بھی قانون کو اگر پاس کرنا ہے تو اس کے اندر اکثریت اور اقلیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں، جو MP حضرات ہیں، اگر ان کی تعداد زیادہ ہوگی، اگر ان کے حق میں ووٹ زیادہ ملیں گے تو پھر یہ قانون جو ہے نا نافذ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ سب سے بڑا نقصان جو ہونے والا ہے وہ مسلمانوں کو ہوگا، اور دوسرے مذاہب بھی اس سے الگ نہیں ہے۔ نقصان تو سب کو ہی ہوگا، لیکن ہندوؤں کے نقصان کا کیا لینا دینا؟ ہمارے دین کے اندر، شریعت کے اندر اگر کسی کی مداخلت ہوتی ہے، اور ہمارے دین اور شریعت کے اندر کسی طرح سے اگر کوئی دخل اندازی کرتا ہے، اگر آپ سے کہے گا کہ آپ نکاح کا جو طریقہ آپ کا ہے وہ اس طریقے سے مت کرو، بلکہ جو ہندوؤں کا طریقہ ہے کہ 7 پھیرے لے کر کے اور آپ جو ہے نا اس طرح سے اپنے نکاح کے پروگرام کو انجام دو، آپ دے سکیں گے اس کو، اور آپ کے یہاں نکاح ہوگا، بیوی حرام ہوگی۔ اور یونیفارم سول کوڈ ہونے کے بعد اس کے اندر جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کا یہ قانون ہے کہ آپ نے کسی سے اگر نکاح کر لیا
آپ کی اگر کسی سے شادی ہو گئی تو 3 سال کے اندر اندر آپ اس کو طلاق نہیں دے سکتے۔ خدا نخواستہ شادی کے بعد کسی طرح کی بات بگڑتی ہے تو 3 سال تک تو آدمی کو جھیلنا پڑے گا۔ تو یہ موٹے موٹے قانون ایسے ہیں جس کو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں، جو آج سرکار جس کو کرنے کے لیے بالکل پوری فوکس کر کے لگی ہوئی ہے، اس کو دنیا کے اندر اور ہمارے خاص طور سے مسلمانوں کے لیے اور ہندوستان کے اندر جو ہمارے بنیادی چیزیں ہیں اس کے اوپر اس کو فوکس نہیں ہے، بلکہ صرف ہندو اور مسلم کرنا ہے، اور اس طرح کے جو مطلب چنگاری والے مسائل ہیں جو زیادہ خطرناک مسائل ہیں، تاکہ جس سے کہ ہندو اور مسلمان آپس میں لڑیں اور ہندوؤں کو یہ لگے کہ یہ جو سرکار ہے یہ ہماری وفادار ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر یونیفارم سول کوڈ آتا ہے تو اس سے نقصان ان کا بھی ہے۔ ایک نقصان اس کا یہ بھی ہے کہ وراثت کا جو مسئلہ ہے، جو وراثت کی جو تقسیم ہے، اس کے اندر قرآن نے ایک الگ قانون بتلایا ہے، لیکن ان کے قانون کے حساب سے بیوی کو، ماں کو اور بیٹے کو اور بیٹی کو سب کو ایک طرح سے حق دیا جائے گا، حالانکہ قرآن کا قانون الگ ہے کہ بیٹے کو 2 حصہ ملے گا اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ تو یہ ساری اس کی بہت ساری خرابیاں ہیں، یہ چند موٹی موٹی خرابیاں ہیں جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، تو اس کے لیے خاص طور سے ہمیں اور آپ کو سب کو اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ یہ کالا قانون اور یہ قانون جو آنے والا ہے، جو خاص طور سے مسلمانوں کے مذہبی عقائد میں اور جو اپنا پرسنل میٹر ہے، پرسنل معاملہ ہے، نکاح کا، طلاق کا، خلع کا، فسخ کا، تو یہ سارے چیزوں کے اوپر جو ہے قدغن لگنے والا ہے، کیونکہ آج 3 طلاق کا ہی مسئلہ آ گیا ہے۔ تو آج دیکھو عورتیں کس طرح مردوں کے اوپر حاوی ہے، آپ ذرا سا بھی کچھ کرنا چاہو فوراً کورٹ کچہری کا معاملہ دکھا دیتے ہیں۔ گاؤں گھر میں تو یہ ساری چیزیں نہیں دکھتی ہے، لیکن شہروں کے اندر ہم نے بہت سارے ایسے گھر دیکھے ہیں جو کہ بیوی نے اس کو ایسا نکیل کس کے رکھا ہوا ہے کہ وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ بالکل غلام بنا ہوا ہے۔ تو اور اسی طرح سے اور بھی مسائل ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہمارا معاشرہ اتنا پچھڑا ہوا ہے، ہم لوگ جو اتنا پسماندہ طبقے میں آتے ہیں اور ہم لوگ جو اتنا پچھڑے ہوئے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ ایجوکیشن اور تعلیم بھی ہے۔ میں 2 ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ہمارے جیب کے اندر پیسہ ہونا یا ہمارے خوبصورت مکانات ہونا یا اچھے گھر، اچھے لیٹرین، اچھی باتھ روم ہونا یہ ہماری کامیابی نہیں ہے۔ اگر یہ کامیابی ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے ناکام ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے اندر کامیابی رکھی ہے وہ آج ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہے، ہمارے ذہن و دماغ کے اندر نہیں ہے، ہمارے ذہن کی رسائی وہاں تک ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو اتنا سمجھا کہ 10-12 سال 15 سال کے ہو گئے اب کمانا شروع کر دو۔ نہ تو ہم نے دین کی تعلیم لی، نہ ہم نے دنیا کی تعلیم لی، اور ہر اعتبار سے جب ہم ایجوکیشن کی لائن میں پیچھے ہیں تو اسی لیے خاص طور سے سرکار ہمارے اوپر بار بار چڑھائی کرتی ہے۔ اب آپ اپنے گاؤں ہی کا مسئلہ لے لیجیے، اب آپ دیکھ لیجیے کہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے آپ کے گاؤں میں کتنے ایسے بچے تھے جو مدرسے سے جڑے ہوئے تھے اور مدرسے میں پڑھنے والے تھے۔ ہر آدمی اس چیز کے اوپر ذرا پیچھے جا کر غور کیجیے کہ پورا آٹو بھر کے جاتا تھا اور سارے کے سارے بچے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر مولوی بن گیا، مولانا بن گیا، حافظ جی بن گیا تو وہ بھوکا مرے گا یا اس کے بچے مانگتے پھریں گے، ایسا تو نہیں ہے نا بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ساتھ جتنے رزق کا وعدہ کیا ہے وہ اتنا رزق جب تک پورا نہیں کر لے گا تب تک موت نہیں آئے گی۔ انسان کو رزق ایسے ہی تلاش کرتی ہے جیسے کہ موت، آدمی کہیں بھی چلا جائے اس کا جب موت کا وقت ہو جائے گا تو وہ موت اس کے پاس آ کر اس کو پکڑ لے گی۔ تو اسی طرح آدمی کا جو رزق ہے جب تک وہ اس کو کھا نہیں لے گا تب تک وہ اس دنیا سے جائے گا نہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر آج دینی تعلیم کی اتنی گراوٹ آ گئی ہے کہ پورے ہندوستان کا یہ سروے ہے کہ مسلمانوں کے صرف 5% بچے ایسے تھے جو مدارس کے اندر جاتے تھے، صرف 5% بچے ایسے تھے جو مدرسے کے اندر پڑھنے والے تھے، اس میں سے بھی سب بچہ حافظ یا عالم نہیں بن پاتا تھا بلکہ بیچ سے ہی واپس آ جاتا تھا۔ لیکن اب وہ پرسنٹ جب سے لاک ڈاؤن ہوا، جب سے کرونا ہوا ہے، تب سے صرف 2% رہ گیا ہے، یعنی کہ 100 بچوں میں سے صرف 2 بچے جو مسلمانوں کا ہے وہ مدرسے کے اندر جا رہے ہیں۔ اب جب پرسنٹیج اتنا گر گیا تو اس حساب سے اگر ہم 50 سال آگے جاتے ہیں تو پھر مسجدوں کو امام ہی نہیں ملے گا۔ ہر آدمی کو یہ خطرہ ہے کہ میرا بچہ مدرسے میں جائے گا تو کھائے گا کیا،
مدرسے میں پڑھنے کے لیے جائے گا تو کمائے گا کہاں سے؟ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو جب آپ بھی اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، ہم بھی اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، تو پورے گاؤں میں جب کوئی پڑھنے والا نہیں ہوگا دین کا، تو پھر وہی پرانا والا معاشرہ آ جائے گا لوٹ کر۔ تو یہ ہر آدمی کو اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ تقریر صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک کام سنا جائے دوسرا کام سے نکال دیا جائے، بلکہ جن کے پاس بھی اولاد ہے، بچے ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہے، امانت ہے، اس کا ہم لوگوں کو حساب بھی دینا ہے۔ آج اپنے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیوں میں سے ایک بہت مضبوط برائی جس کو میں کہہ سکتا ہوں، ایک یہ برائی ہے کہ باپ بیٹے کے اندر جو ہے پورا کھینچا تانی چلتی ہے، پورا کشمکش رہتا ہے۔ ایک جب بیٹا جوان ہو گیا تو باپ کو نظر انداز کر دیا۔ اس کی بھی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر دینی تعلیم نہیں،